نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں غلام نبی مدنی۔ پاکستان کی سیاست میں مذہبی بنیادوں پر ایک دوسرے کو گستاخ اور ایک دوسرے کو مذہب مخالف ثابت کرنے کی مذموم مہم چلائی جا رہی ہے۔ پاکستان کے اندر سیاسی بنیادوں پر اختلاف کسی سے بھی ہو سکتا ہے، اختلاف رائے کا حق ہے۔ پاکستان کا آئین ہر کسی کو رائے کی آزادی دیتا ہے، لیکن یہ بے مہار آزادی نہیں ہے کہ اپنی رائے کے اظہار کے لیے، اپنے سیاسی اختلاف کی آزادی کے اظہار کے لیے کسی کو کافر یا کسی کو گستاخ ثابت کیا جائے۔ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر اس وقت عمران خان کے خلاف گستاخی کی تازہ مہم چلائی جا رہی ہے۔ عمران خان کو گستاخ ثابت کرنے کی اور معاذ اللہ کافر ثابت کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، خفیہ منظم مہم چلائی جا رہی ہے۔ اسی حوالے سے ناظرین کرام، سوشل میڈیا پر ایک ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک شخص نے 1 منٹ کی ویڈیو نشر کی، اور جس شخص نے یہ ویڈیو نشر کی اس کا نام وقار ستی ہے۔ اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ ایک ویڈیو نشر ہوتی ہے، اور اس ویڈیو کے ذریعے سے عمران خان کو معاذ اللہ گستاخ اور کافر ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو کے اندر جو 1 منٹ کی ویڈیو ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ مختصراً جھلکیاں ہیں اس ویڈیو کی، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ مہم کیا چل رہی ہے اور سازش کیا ہو رہی ہے۔ نقل کفر کفر نہ باشد، یہ ویڈیو کو مختصراً آپ کے سامنے دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ گھناؤنی الزام عمران خان پر لگ رہے ہیں، اور اس کے ذریعے سے عمران خان کو گستاخ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو کے اندر عمران خان کے حوالے سے کچھ چیزوں کو نقل کیا گیا ہے کہ عمران خان نے یہ کہا ہے۔ یاد رکھیں ناظرین کرام، الفاظ کے چناؤ میں ہمیشہ احتیاط کرنی چاہیے۔ بسا اوقات انسان سے کچھ ایسے الفاظ ادا ہو سکتے ہیں جس سے جو نامناسب ہوتے ہیں، جنہیں کوئی قبول نہیں کرتا، لیکن اس ویڈیو کے اندر جو الزامات عمران خان کے خلاف لگائے گئے ہیں وہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہیں، اور یہ ویڈیو بنا کر ایک منظم کمپین چلائی گئی ہے کہ معاذ اللہ عمران خان گستاخ رسول ہیں، معاذ اللہ عمران خان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جیسا کہ مولانا فضل الرحمان ہمیشہ عمران خان پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ یہودی ایجنٹ ہیں، صہیونی لابی کے لیے کام کرتے ہیں، اگر یہ ویڈیو اس روشنی میں دیکھی جائے تو یہ بہت خوفناک ویڈیو ہے۔ ناظرین کرام، یہ ویڈیو نشر ہوتی ہے پاکستان کے اندر شام کو تقریباً 6-7 بجے، اور اس کے بعد 2-3 گھنٹے کے بعد مولانا فضل الرحمان کے اکاؤنٹ سے ایک پیغام نشر ہوتا ہے، وہ ویڈیو کی شکل میں ہوتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھتے ہیں، ملعون سلمان رشدی پر حملے کی مذمت کے بعد صہیونی لابی اور عالمی میڈیا کھلم کھلا عمران نیازی کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ مغربی اشرافیہ کا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تعصب کا واضح ثبوت ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے اس حوالے سے کیا کہا، آپ یہ سن لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے نظر میں انتہائی حساس معاملہ ہے کہ ملعون سلمان رشدی پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے عمران خان نیازی کے بیان دینے کے بعد صہیونی لابی اور عالمی میڈیا کھل کر عمران نیازی کی پشت پناہی پہ اتر آیا ہے۔ جس دن عمران نیازی نے خاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم
سلمان رشدی پہ حملہ کی مذمت کی ہے، اسی روز سے عالمی صہیونی لابی نے پاکستان گورنمنٹ کو دباؤ میں لانے کے لیے اقوام متحدہ کے فورم سمیت عالمی ذرائع ابلاغ کو عمران کے حق میں استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ ناظرین کرام، مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے اس ویڈیو کے اندر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان نے سلمان رشدی ملعون گستاخ پر جو اٹیک ہوئے ہیں اس کی مذمت کی ہے، جبکہ عمران خان خود سلمان رشدی کو ایک فتنہ قرار دیتے ہیں۔ اور عمران خان اپنے ویڈیو پیغام کے اندر جب انہوں نے کچھ دن پہلے بنی گالہ میں صحافیوں سے ملاقات کی تو کہا تھا کہ سلمان رشدی کے ساتھ میں کسی بھی سٹیج پر نہیں گیا، اور سلمان رشدی کے حوالے سے میرے وہی خیالات ہیں جو 10 سال پہلے برکہ دت نامی ایک انڈین خاتون صحافی کو انٹرویو میں نے کہا تھا کہ وہ سستی شہرت کے لیے اس نے مسلمانوں کا دل دکھایا ہے۔ عمران خان نے سلمان رشدی کے حوالے سے کیا کہا، یہ آپ سن لیجیے۔ میرے جو سلمان رشدی کے ویوز ہیں وہ برکہ کے دت کے انٹرویو کے اندر میں نے دیے ہوئے ہیں۔ واحد پاکستان کا لیڈر، باقی تو ہمارے لیڈرز اس کے خلاف بات نہیں کرتے تھے کیونکہ مغرب میں اس کی بڑی 1.5 ارب مسلمانوں کی سے توہین کی۔ میں نے بڑا واضح ہے، سلمان رشدی میرے خیال میں بہت بڑا فتنہ تھا، میرے بڑے اس کے اوپر کلیئر ویوز ہیں۔ میں اس کو کہا کہ میں کبھی کسی فورم کے قریب ہم نہیں جانا چاہتے جدھر یہ فتنہ ہے، جس کو پتا تھا کہ مسلمانوں کو ہوتے ہوئے اس سے تکلیف پہنچائی۔ میرا یہ ایمان ہے، میں ہوں عاشق رسول، میں بلیو کرتا ہوں کہ جب تک آپ اسے عشق نہیں کرتے آپ کا ایمان ہی نہیں ہے، جب تک آپ اپنے نبی سے عشق نہیں کرتے۔ یہ میرا ایمان ہے، اس لیے میں بولتا ہوں۔ مجھے کس نے کہا تھا جا کے پہلے OIC میٹنگ میں بولو، کس نے کہا تھا UN میں جا کے بار بار، اور کس کی وجہ سے آج یونائٹڈ نیشنز کا 15 مارچ اینٹی اسلاموفوبک دن بنایا جاتا ہے، وہ ہماری ساری کوشش ہے۔ ناظرین کرام، عمران خان کے اس بیان کے بعد، یہ بیان بنیادی طور پر عمران خان نے دی گارڈین کے اندر عمران خان کا جو انٹرویو چھپا تھا اس کے بعد یہ وضاحتی بیان عمران خان نے دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ میں نے سلمان رشدی پر حملے کی مذمت نہیں کی ہے اور میرا مقصد پروسیجر کے حوالے سے بات کرنا تھا کہ اسلام کے اندر جو اصول ہیں، جو پروسیجر ہے اس کو فالو کرنا چاہیے۔ اب ناظرین کرام، مولانا فضل الرحمان کی جانب سے عمران خان کو سلمان رشدی کی حمایت کرنے والا ثابت کر کے گستاخ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بڑے افسوسناک بات ہے، بڑی خطرناک بات ہے۔ اس طرح سے سیاست کے اندر نفرت بڑھے گی، تشدد بڑھے گا۔ اب ناظرین کرام، یہ جو دی گارڈین کے اندر انٹرویو نشر ہوا تھا جس میں یہ کہا گیا کہ عمران خان نے سلمان رشدی پر حملے کی مذمت کی ہے، یہ عمران خان تو وضاحت کر چکے ہیں کہ میں نے ایسا نہیں کہا، میری بات کو اور انداز سے پیش کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، سعودی عرب کے اندر رابطہ عالم اسلامی کے جنرل سیکرٹری ہیں شیخ محمد عبد الکریم العیسیٰ ان کا نام ہے، جنہوں نے گزشتہ سال حج کا خطبہ بھی دیا ہے، اور یہ سعودی عرب کے بڑے مشہور مذہبی اسکالر ہیں، اور یہ سعودی عرب کی جو مذہبی جو میٹنگز ہوتی ہیں عالمی سطح پر ان کو یہ لیڈ بھی کرتے ہیں۔ یہ جو شیخ محمد بن عبد الکریم العیسیٰ ہیں، ان پر سعودی عرب کے سوشل میڈیا پر کافی تنقید ہوتی رہی ہے۔ ان کا ایک بیان عرب نیوز کے اندر نشر ہوا ہے جس کو باقی مختلف عالمی میڈیا پر بھی نشر کیا گیا ہے، جیسا کہ یروشلم پوسٹ کے اندر۔ اس بیان کے اندر شیخ محمد بن عبد الکریم العیسیٰ کہتے ہیں کہ سلمان رشدی پر حملہ قابل مذمت ہے اور یہ جرم ہے اور اسلام اس کی حمایت نہیں کرتا ہے۔ یہ مختصراً اس کے انٹرویو کا خلاصہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان جسے گستاخ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس شخص کو گستاخ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو اپنی ہر تقریر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احترام سے لیتا ہے، جو ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، جو اپنے دور حکومت میں مغربی دنیا میں جب بھی گیا اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مغربی دنیا کے سامنے رکھیں۔ اقوام متحدہ کی تاریخ میں ایک ایسی تقریر کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر کہ جو آج تک کوئی مسلم لیڈر نہ کر سکا، ایک ایسی تقریر جس کے اندر مغربی دنیا کو بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ہاں اتنے قریب ہیں،
اتنی اہمیت رکھتے ہیں کہ کسی کو بھی اس کا اندازہ نہیں ہے. مسلمانوں کے دل میں بستے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جب دل کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا درد زیادہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ مغربی دنیا کو پتہ نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمان کتنی محبت رکھتے ہیں. وہ تقریر تھی اقوام متحدہ میں عمران خان کی. It is important to understand this. The Prophet lives in our hearts. When he is ridiculed, when he is insulted, it hurts. As we human know, we human beings understand one thing: the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. And that's why the Muslims react. اور اس تقریر کے بعد دنیا کے 2 ارب مسلمانوں نے عمران خان کو داد دی تھی کہ ناموس رسالت کا مقدمہ لڑا. عمران خان کی کوششوں سے اقوام متحدہ میں جو اسلامو فوبیا کے خلاف ایک قرارداد منظور ہوئی کہ مسلمانوں کو اسلام کی وجہ سے نفرت کا نشانہ مت بنایا جائے. ناظرین کرام، افسوس کی بات یہ ہے، خود عمران خان نے کہا کہ میں عاشق رسول ہوں، میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. اس شخص کو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہو اور مغربی دنیا کو بتاتا ہو کہ ہمارے نبی کتنے عظیم ہیں اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کتنی عام ہیں، اور جو دنیا کو بتاتا ہو کہ ہمارے نبی صرف رحمت للمسلمین نہیں بلکہ وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جو مغربی دنیا کو بتاتا ہو کہ تم جو توہین کرتے ہو یا گستاخی کرتے ہو آزادی اظہار رائے کے نام پر، یہ توہین ہے، یہ آزادی اظہار رائے نہیں ہے، اس سے تم دنیا کے دل دکھاتے ہو. اور یہ وہ شخص تھا جو ترکی اور ملیشیا کے ساتھ مل کر ایک اسلامی میڈیا بنانا چاہتا تھا تاکہ مغربی دنیا کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھائی جائے، بتائی جائے. اور پاکستان کے اندر سیرت کو عام کیا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اتھارٹی بنائی. ایک ایسے شخص کے خلاف مولانا فضل الرحمان صاحب الزام لگا رہے ہیں کہ وہ گستاخ ہے. افسوسناک بات ہے، انتہائی خطرناک بات ہے، اور منظم مہم چلائی جا رہی ہے. اور سیاسی بنیادوں پر آپ اختلاف کر سکتے ہیں، عمران خان سے اختلاف ہے، مولانا فضل الرحمان کی سیاست سے، باقیوں سے، لیکن مذہبی کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے. جیسا کہ اس سے پہلے وہ مسجد نبوی والے واقعے کو لے کر عمران خان کو گستاخی کا لیبل لگایا گیا. ناظرین کرام، یہ مہم بہت خطرناک ہے اور اس مہم کے ذریعے سے سیاسی مفادات پورے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپنی اس معاملے کو دیکھنا چاہیے. آپ عمران خان نے تو اپنے بیان کی وضاحت دے دی، لیکن جو سعودی عرب کے رابطہ عالم اسلامی کے جنرل سیکرٹری ہیں، ان کے بیان پر مولانا فضل الرحمان صاحب کب مذمت کریں گے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ وہ تقدس حرمین کے نام سے کانفرنس کر رہے ہیں. جو تقدس حرمین کے نام سے وہ کانفرنس ہے مسجد نبوی والے واقعے پر کر سکتے ہیں. کیا مولانا فضل الرحمان نے یہ جو سعودی عرب کے حج کے خطیب تھے ان کے اس بیان پر کوئی مذمت کی، کوئی رد عمل دیا؟ ان کا تو واضح بیان موجود ہے، اسٹیٹمنٹ عرب نیوز کے اندر چھپی ہے. اور پھر مولانا فضل الرحمان سے سوال یہ ہے کہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور سعودی عرب اور حجاز کے اندر سینما، کنسرٹ اور میوزیکل کنسرٹ ہو رہے ہیں، کیا مولانا فضل الرحمان نے اس کے حوالے سے بھی کوئی آواز اٹھائی؟ مولانا فضل الرحمان کے جو معتقدین ہیں وہ انہیں قائد ملت اسلامیہ کہتے ہیں، کیا اس پر بھی انہوں نے کوئی آواز اٹھائی؟ اور پھر ناظرین کرام، کتنے افسوسناک بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان اس سے پہلے کہہ چکے ہیں ایک جلسے میں کہ 5 لاکھ مستند علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ عمران خان کی حکومت کو گرانا واجب ہے. کیا مولانا فضل الرحمان صاحب جو اس وقت حکومت ہے، جس نے 42% عوام کے اوپر مہنگائی کا بوجھ لاد دیے ہے، اور جس کی حکومت میں پاکستان پر اربوں روپے کا قرضہ چڑھ گیا ہے، اور جس کی حکومت میں سیلاب سے لوگ مر رہے ہیں، کیا اس پر بھی کوئی فتویٰ دیا؟ اور ابھی 14 اگست کو مولانا فضل الرحمان کا صاحبزادہ اور ان کی جماعت کے 12-14 علماء کرام وہ مرکزی تقریب کے اندر ناچ گانے ڈانس کی محفل کے اندر بیٹھے رہے، کیا مولانا فضل الرحمان نے اس پر بھی کوئی مذمت کی؟ اور پھر ریلوے کے اندر ننگی رقص و سرور کی ویڈیوز آئیں، کیا مولانا فضل الرحمان نے اس پر بھی وضاحت کی؟ ناظرین کرام، یہ منافقت ہے کہ جب آپ کو کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنی ہو تو مذہب کی بنیاد پر اس کے اوپر الزامات لگانا شروع کر دو. آپ کسی کو یہودی ایجنٹ کہہ دو، کسی کو صہیونی ایجنٹ کہہ دو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج اسرائیل سے تعلقات کے لیے مہم چل رہی ہے، کیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس پر کوئی ایکشن لیا؟ ان کی حکومت میں ایک پاکستانی وفد جو سرکاری ٹیلی ویژن سے منسلک ایک صحافی تھا، وہ اسرائیل جاتا ہے، کیا اس پر کوئی ایکشن لیا؟
کتنے افسوسناک بات ہے۔ اس لیے پاکستان کی عوام کو سمجھنا چاہیے کہ سیاسی بنیادوں پر کیا کچھ ہو رہا ہے، اور عمران خان کو اس لیے گستاخ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ کوئی جنونی اٹھے اور اس طرح کے بیانات یا ویڈیوز کا سہارا لے کر کوئی نہ کوئی ایسا ایکشن کرے کہ جس سے عمران خان کو خدا نہ خواستہ نقصان پہنچے۔ یاد رکھیں ناظرین کرام، یہ ملک کے اندر انتشار اور فساد اور انارکی پھیلانے کے مترادف ہے، اس لیے پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اس طرح کے بیانات پر سخت نوٹس لینا چاہیے۔ یہ ویڈیو عام کر دیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے غلام نبی مدی، اسے جوائن کر لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔